السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی خان آفیشل۔ آج کے اس ویڈیو میں قلعہ بالیسار کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی۔ قلعہ بالیسار صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع ہے۔ قلعہ بالیسار پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے، جبکہ قلعے کی اندرونی دیوار کی بلندی 50 فٹ ہے۔ اس کی دیوار پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ رقبہ پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ پشاور شہر جنوبی ایشیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہندوستان کا گیٹ وے تھا اور ہر نیا آنے والا حملہ کا پہلا پڑاؤ تھا۔ اس لیے ہر حملہ آور نے اس قلعے کو بہت نقصان پہنچایا اور ہر مرتبہ اثر نو تعمیر ہوا۔ اس قلعے کا واحد دروازہ ہندوستان کے راستے کے رخ پر ہے۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی قلعہ بالیسار کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 630 عیسوی میں جب چینی سیاح ہیونسان نے پشاور کا دورہ کیا تو اس جگہ شاہی رہائش گاہ کے متعلق بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ قلعے کی بلند و بالا دیواروں والا حصہ شاہی رہائش گاہ سب سے اہم اور خوبصورت مقام ہے۔ ہیونسان شہر کے علیحدہ حصے کا بھی ذکر کرتا ہے جو قلعہ بند نہیں تھا لیکن حصار شہر کے مرکز میں تھا، جس کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد خندق بنی ہوئی تھی۔ جب غزنی کے امیر سبکتگین نے 1988 عیسوی میں پشاور کو فتح کیا تو اس کے 10,000 گھڑسواروں کے ساتھ یہاں پڑاؤ کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1001 عیسوی سے 1008 عیسوی تک پشاور کے ہندو راجاؤں جے پال اور انند پال کو شکست دی۔ ان راجاؤں کی فوجوں نے بھی قلعہ بالیسار سے پشاور شہر کا دفاع کیا۔ اس وقت یہ شہر دریا باڑہ کی وجہ سے محفوظ تھا۔ پشاور کی اہمیت کے پیش نظر شہاب الدین غوری نے 1189 عیسوی میں اس قلعے پر قبضہ کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب تہذیب بابری میں قلعہ بالیسار کا ذکر کیا ہے۔ وہ باگرام پشاور کے قریب اپنے فوجوں کے اترنے اور شکاری کے لیے روانگی کا ذکر کرتا ہے۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے افغان بادشاہ شیرشاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانوں نے قلعہ بالیسار کو تباہ کر دیا۔ جب ہمایوں نے شاعران کی مدد سے اپنے کھوئے ہوئے تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالیسار کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے قلعے میں ایک بڑی فوجی دستہ تعینات کیا اور ایک ازبک جرنیل سکندر خان کو قلعے کا نگران مقرر کیا۔ پہلا مرتبہ قلعہ میں یہاں توپیں نصب کی گئی۔ طبقات اکبری کے مصنف نظام الدین کے مطابق 1585 عیسوی میں جب قلعہ بالیسار آتش زدگی سے تباہ ہو گیا، جس میں 1000 کے قریب اونٹوں پر لدا ہوا سامان تجارت بھی ضائع ہو گیا، نادر شاہ درانی نے جب در خیبر کے راستے سے ہندوستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پشاور کی وادی مغلوں سے چھین لی۔ نادر شاہ نے پشاور میں اپنا گورنر مقرر کیا جس نے قلعہ بالیسار میں رہائش اختیار کی۔
احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنے سرمائی دارالخلافہ بنا لیا۔ اس نے قلعے بالیسار میں اپنے رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کی۔ جب 1789 میں ارباب فیض اللہ خان نے قلعے بالیسار پر حملہ کیا تو اسی حفاظتی دستے نے تیمور شاہ کی حفاظت کی۔ 1793 عیسوی میں جب تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سر اقتدار ہوا، اس کے دور میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے۔ 1834 عیسوی میں سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالیسار کو گرا دیا، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہری سنگھ نالوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعے کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالیسار کچی اینٹوں سے بنوایا اور اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا۔ پاکستان کے مغربی وجود آنے کے بعد تاحال بالیسار پاکستانی فوج کے حوالے ہے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری اس قلعے کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ جی دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کر کے اور اس کے بارے میں رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔